بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ یہ پہلے بے حد غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ اسے کوئی ایسا عمل تعلیم دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اسے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے وظیفہ تعلیم فرمایا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پاس بے پناہ دولت جمع ہو گئی اور اس کے خزانوں کی چابیاں بہت سے اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے خادموں کے ساتھ اپنے محل سے برآمد ہوتا تھا تو لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلا کرتی کہ اللہ ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مند بنا دے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس نے اپنے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رعایت دیتے ہوئے فرمایا، تو 1000 گوسفند میں سے ایک گوسفند اور 1000 دینار میں سے ایک دینار بطور زکوٰۃ دے دے تو بھی قابل قبول ہے۔ قارون نے مجبور ہو کر یہ مقدار تسلیم کر لی، لیکن جب گھر آیا اور اس نے اپنی جائیداد کا حساب لگایا تو اسے اپنی جائیداد کا 1000واں حصہ بہت زیادہ نظر آیا اور اس کے فطری بخل نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے سے روک دیا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا، اب تک جو کچھ موسیٰ کہتے آئے ہم مانتے رہے، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ اب موسیٰ ہماری جائیداد کا ایک حصہ ہم سے لینا چاہتے ہیں اور یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے تم لوگ کوئی طریقہ سوچو۔ قارون کے دوستوں نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں آپ کریں۔ قارون نے کہا، فلاں بدکار عورت کو بلاؤ، میں اسے کچھ انعام دے کر موسیٰ پر تہمت لگانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے اور ہمیں کسی طرح کا حکم دینے کے قابل نہ رہے۔ بدکار عورت آئی۔ قارون نے اس سے 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہ وہ اس سے شادی بھی کرے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور وعظ و نصیحت شروع کی۔ آپ نے اپنے وعظ میں ارشاد فرمایا، میں چور کا ہاتھ قلم کروں گا، جو کسی پر افترا باندھے اسے 80 کوڑے سزا دوں گا، جو کوارا شخص زنا کا مرتکب ہوگا اسے 80 کوڑے اور جو شادی شدہ زنا کا مرتکب ہوگا اسے سنگسار کر دوں گا۔ اس مجمع میں قارون موجود تھا۔ اس نے کھڑا ہو کر کہا، جناب اگر یہ جرم آپ سے بھی صادر ہو تو کیا پھر بھی یہی سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا، لیکن بنی اسرائیل میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ نے اسی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھی طرح سوچ کر بات کرو، کیا میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ قارون نے کہا، ہاں، اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں عورت کو میدان میں لے کر آؤ۔ عورت میدان میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا، کیا جو الزام قارون مجھ پر لگا رہا ہے درست ہے؟ اس وقت عورت نے دل میں سوچا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بات کہہ دوں اور نبی کو اذیت نہ دوں۔ یہ سوچ کر اس عورت نے کہا، قارون جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1000 دینار کا لالچ دیا ہے تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ عورت کا بیان سن کر قارون بے حد شرمندہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزت نفس سلامت رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا تیرا دشمن مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، آج مجھے اس پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ ہم نے زمین کو تمہارا مطیع بنایا ہے، تم زمین کو جو بھی حکم دو گے زمین اس کی تعمیل کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جس طرح سے اللہ نے مجھے فرعون اور آل فرعون پر غلبہ دیا تھا، اسی طرح سے اس نے مجھے قارون اور اس کے ساتھیوں پر بھی غلبہ عنایت کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، باقی لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ اعلان سننے کے بعد صرف 2 شخص قارون کے ساتھ کھڑے ہوئے، باقی لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لے۔ زمین نے پہلے اسے پنڈلی تک نگلا، پھر زانوں تک نگلا۔ قارون نے چیخ کر کہا، موسیٰ میں سمجھ گیا تو مجھے زمین میں داخل کر کے میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا اس کے تمام خزانے اس کے سر پر رکھ دے اور پھر اسے داخل زمین کر دے۔ فرشتوں نے اس کے خزانوں سے بھرے ہوئے کمرے اس کے سر پر رکھ دیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ زمین نے اسے گردن تک نگل لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دیتا رہا کہ مجھ پر رحم کرو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پوری طرح نگل لے۔ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لیا۔ جب بنی اسرائیل نے قارون کا یہ حشر دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ورنہ ہمارا حشر بھی قارون جیسا ہوتا۔ قارون کے اس واقعے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ تم بڑے سخت دل ثابت ہوئے۔ قارون نے آپ کو بڑے واسطے دیے، لیکن تم نے اس پر رحم نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قارون مجھے ایک مرتبہ بھی پکار لیتا تو میں اسے نجات دے دیتا۔